الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کیا لاٹری سسٹم اور پرائز بانڈ سے حاصل کی گئی رقم جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندی چیزیں ہیں۔ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ ان کاموں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ تو اس ایت سے پتہ چلا کہ جوا جو ہے وہ حرام ہے، اور جوے کی کئی صورتیں ہیں، کئی طریقوں سے جوا کھیلا جا رہا ہے۔ جوے کی جو بھی صورت ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ لاٹری ہو، چاہے قسمت کی پوڑی ہو، چاہے انعامی بانڈ ہوں، یہ سب جوے کی قسمیں ہیں اور یہ سب حرام ہیں، اور ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ میں یہاں پہ چند جوے کی صورتیں اور جوے کی چند شکلیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ نیشنلٹی کے حصول میں جوا۔ کسی ملک کا سفارتخانہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں وہ ایک فارم پر کریں، اور ہر فارم 10,000 روپے کا ہوگا، اور ہر ایک کو ایک نمبر ملے گا، اور پھر قرعہ اندازی ہوگی۔ قرعہ اندازی کے نتیجے میں 500 لوگوں کو نیشنلٹی دی جائے گی۔ یہ جوا ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ یہ 10,000 روپے کا فارم جو ہے وہ پر کریں گے، اور وہ نمبر حاصل کریں گے جس پہ قرعہ اندازی ہوگی، اور صرف 500 لوگوں کو نیشنلٹی ملے گی۔ اب جو باقی لوگ ہیں ان کے 10,000 روپے ضائع گئے، اور یہ جو 500 لوگ ہیں انہیں نیشنلٹی مل گئی۔ یہ جوے کی ایک قسم ہے، جیسا کہ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیمہ، جس کو انشورنس کہتے ہیں، چاہے وہ بیمہ لائف کا ہو، زندگی کا ہو، یا گھر کا ہو، چاہے گاڑی کا ہو، چاہے دکان کا ہو، یہ سب جو ہیں یہ حرام ہیں، اور ان میں جوا بہت اچھی طرح موجود ہے۔ گاڑی اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو کمپنی آپ کو اس کا جو نقصان ہوا ہے پورا کر کے دے گی۔ اب مثال کے طور پہ نقصان ہوا ہے 1,00,000 ریال کا، کمپنی آپ کو 1,00,000 ریال کا نقصان پورا کر کے دے گی، جب کہ آپ نے قسطوں کی شکل میں یا یکمشت کمپنی کو جو پیسے جمع کروائے تھے وہ صرف 1,000 ریال تھے، یا 2,000 ریال تھے، یا 10,000 ریال تھے۔ یہاں کمپنی کو نقصان ہوا اور آپ کو فائدہ ہوا، اور اگر آپ کا نقصان نہیں ہوتا تو کمپنی کو فائدہ ہوا اور آپ کا نقصان ہوا، اور یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی مخصوص نمبر دیا جاتا ہے، اس پہ آپ کو کال کرنا ہوگی۔ اب یہ کال عام کال سے مانگی ہوگی، اور جو لوگ بھی کال کریں گے ان سب کو قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ قرعہ اندازی ہوگی، چند ایک کا انعام نکلے گا اور باقی محروم رہیں گے، اور اس کال کے اوپر جو انہوں نے پیسے لگائے ہیں وہ ضائع جائیں گے۔ یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ کئی دفعہ نیوز پیپر میں، اخبارات میں کوئی ثقافتی مقابلہ ہوتا ہے، چند سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، لیکن وہ سوالوں کے جواب آپ نے اسی کوپن پہ دینے ہوتے ہیں جو اخبار میں، نیوز پیپر میں چھپا ہوتا ہے۔ الگ سے کسی صفحے پہ آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نیوز پیپر خریدیں یا اخبار خریدیں اور کوپن پر کریں۔ آپ کوپن پر کر کے بھیجیں گے، چند ایک لوگوں کو انعام ملے گا،
اور باقی محروم رہیں گے۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ اخبارات بہت زیادہ بیچے گئے اور ان لوگوں نے بھی اخبار خریدے جو نہیں خریدنا چاہتے تھے، اور یہ جوا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ کئی طرح سے جوا ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی ٹیلی ویژن پروگرام ہوگا اور اعلان کیا جائے گا کہ جو بھی اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتا ہے اسے کم از کم 1000 ریال کی ٹکٹ خریدنا ہوگی، اور ٹکٹ خریدنے والے ہی پروگرام میں شریک ہوں گے۔ پھر چند ایک کو قرآن اندازی کے ذریعے انعام ملے گا اور باقی محروم رہیں گے۔ ایسے ہی اعلان ہوتا ہے کسی کمپنی کی طرف سے کہ ہمارے یہ بسکٹ ہیں، ہر بسکٹ کے پیکٹ میں کوئی نہ کوئی چیز انعام کے طور پہ نکلے گی، جو بھی خریدے گا اسے کوئی نہ کوئی انعام ملے گا۔ اب ہو سکتا ہے وہ بسکٹ پیکٹ عام طور پہ 10 ریال کا ہو، لیکن اب وہ 20 ریال کا ملے یا 15 ریال کا ملے یا 11 ریال کا ملے۔ بہت سے لوگ خریدیں گے اور کسی کا انعام یعنی کہ ہلکا ہوگا، کسی کا بہت مہنگا ہوگا۔ کئی لوگوں کو افسوس ہوگا پیکٹ خریدنے کے بعد، اور کئی لوگ فائدے میں رہیں گے۔ یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے یہ پیکٹ خریدیں گے تاکہ ہمارا انعام نکلے، جبکہ انہیں اس کمپنی کے بسکٹوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، اور یا کمپنی مہنگا کر کے بسکٹ کا یہ پیکٹ بیچ رہی ہے یا اس نے کوالٹی میں کمی کر دی ہے، تو یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز آپ خریدیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو نمبر ملے گا، اور پھر ان نمبروں پہ قرآن اندازی ہوگی، کسی نہ کسی کا انعام نکلے گا۔ یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے، کیونکہ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ یہ چیز خریدیں جو آپ نہیں خریدنا چاہتے، لیکن کیوں خریدیں؟ اس انعام کے لالچ میں، قرآن اندازی کے لالچ میں کہ شاید میرا نام نکل آئے، میرا نمبر نکل آئے۔ کوئی صاحب گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، یا 8ویں شکل ہے، کوئی صاحب گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور انہوں نے طے کیا کہ اس گاڑی کی قیمت 1,00,000 ریال ہے۔ اب وہ کافی سارے کوپن بناتے ہیں، مثال کے طور پہ 1000 کوپن بناتے ہیں، ہر کوپن جو ہے اس کی قیمت 1000 ریال ہے۔ لوگ 1000 ریال کا کوپن خریدیں گے یہ سوچ کر کہ شاید اس سے 1,00,000 ریال کی گاڑی مجھے مل جائے۔ 1000 لوگ خریدیں گے، اور پھر جب قرعہ اندازی ہوگی ایک کا نمبر یا نام نکلے گا اور اس کو گاڑی مل جائے گی، اور باقی سب لوگوں کے پیسے ضائع جائیں گے۔ یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی کوئی مارکیٹ ہے، کوئی بہت بڑا سپر سٹور ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو 1,00,000 روپے کی شاپنگ کرے گا اسے ہم ایک کوپن دیں گے، اور پھر کوپنوں کے اوپر قرعہ اندازی ہوگی، جس کا قرعہ اندازی میں کوپن نکل آیا تو اسے گاڑی ملے گی۔ اب 1,00,000 روپے کی شاپنگ کئی لوگ کریں گے، اور وہ بھی کریں گے جو شاپنگ نہیں کرنا چاہتے، اور 1,00,000 روپے کی شاپنگ کے لیے وہ ایسی چیزیں بھی خریدیں گے جو نہیں خریدنا چاہتے، اس لالچ میں کہ شاید گاڑی نکل آئے۔ تو یہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ اور ایسے ہی مہنگی اور سستی چیزیں ایک جگہ پہ رکھ دی گئی ہیں، گاڑی پڑی ہے، موٹر سائیکل بھی موجود ہے، واشنگ مشین بھی موجود ہے، اور موبائل بھی موجود ہے، مہنگی اور سستی چیزیں ہیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ یہاں پہ قرعہ اندازی ہوگی، اور قرعہ اندازی میں وہ لوگ شامل ہو سکیں گے جو ایک کوپن یا ٹکٹ خریدیں گے، اور یہ ٹکٹ جو ہے وہ 100 ریال میں ہوگی یا 1000 ریال میں ہوگی۔ پھر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام ضرور نکلے گا، کسی کی گاڑی نکلے گی 1,00,000 ریال کی، اور کسی کا 5 ریال کی ٹافی کا ڈبہ نکلے گا۔ تو یہ بھی جوے کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے جوے سے محفوظ رکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پرائز بانڈ جو ہیں یہ بھی جوے کی شکل ہیں، انشورنس بھی جوے کی شکل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جوے کی ہر شکل سے محفوظ رہیں اور دور رہیں۔ واللہ اعلم۔